بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ فصلوں کی کٹائیاں شروع ہیں، گندم پک کر تیار ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کی شان وفی حق اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم مقرر حق ہے، محروم لوگوں کے لیے بھی مانگنے والوں کے لیے بھی۔ گندم کی کٹائیاں ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف آؤں، ایک بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یمن کے علاقے کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک والد ہوا کرتا تھا اور وہ بڑا دیالو تھا۔ جب کھجوریں خوشے پک جاتے تھے، جس دن وہ ان کو اتارنے کے لیے جایا کرتا تھا تو منادی کر دیتا تھا، آؤ بھائی اللہ کے والو، جو بھی محتاج ہیں آؤ اپنا اپنا حق لے کر جاؤ۔ آتے محتاج لوگ وہ فصل میں سے ان کو ان کا حق دے دیا کرتا تھا، پھر باقی گھر لے آتا تھا۔ اللہ نے اتنی برکت ڈال دیتے اس میں کہ پورا سال گزر جایا کرتا تھا۔ تو ایک دن موت مقرر ہے، مر گیا۔ باقی بعد میں بیٹھے انہوں نے کہا یار ہمارا باپ، جو آج کہتے تھے نا ہمارا باپ سٹیا گیا، ہمارے باپ کو کیا پتا سیونگز کیسے کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور اتنے سویرے جائیں گے کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور فصل لے آئیں گے۔ ان میں ایک درمیانہ بھائی تھا، اس نے کہا بھائی ایسا نہ کرو، اس میں غریبوں کا حق ہے، ان کو دو، اسی کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ آج تک گھروں کو چلا رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو بھی باپ کی سوچ والا ہے، قدامت پرست سوچ والا ہے، پرانی سوچوں کا مالک ہے۔ کیا ہوا؟ گئے وہ صبح سویرے تڑکے کے وقت نکلے، گئے، کمپاس کوئی پاس تھا نہیں، آگے جا رہے ہیں، لہلاتی فصلیں اور پکے ہوئے باغات چھوڑ کر گئے تھے۔ آگے جا رہے ہیں، زمین بالکل زمین کے ساتھ زمین ہے، درختوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ کہنے لگے لگتا ہے انا لضالون، ہم شاید راستہ بھول گئے، ہم کسی اور کے کھیتوں میں آ گئے۔ واپس گئے، دوبارہ آئے تو وہ جو درمیانہ تھا اس نے کہا نہیں ہم راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم کر دیے گئے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو وہ درمیانہ کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس رب کی پاکیزگی بیان کرو، مت کرو لوگوں کا حق نہ کھاؤ۔ اور وہ زمین ایسی ہے، 2011 میں ہمارے ایک جاننے والے مستورات کی جماعت میں یمن گئے، وہاں سے وہ مٹی لے کر آئے۔ وہ مٹی آج بھی کوئلے کی طرح ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک صدیاں گزر گئیں، وہاں پر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا، الحمدللہ اللہ نے میں اوپر والا ہاتھ بنایا، نیچے والا نہیں، اس پر آپ کو شکر ادا کریں۔ تو میرے بھائی جتنی بھی نباتات ہیں، زمین سے جو چیز اگتی ہے اس کے اوپر اللہ نے غریبوں کا کچھ حق رکھا ہے۔ جو بارانی زمینیں ہیں جن کے اوپر کسان کی صرف محنت بیج کی ہے، گوڈی کی ہے، کھاد کی ہے اور پانی لگانے کی محنت نہیں ہے، تو محنت کم، اس میں اس کی زکوٰۃ جس کو عشر کہا جاتا ہے وہ زیادہ، تو ہر 10 کلو پر 1 کلو، 1 من پر 4 کلو وہ دے گا۔ اور وہ شخص جو اس کے ساتھ ساتھ نہری پانی جیسے پنجاب کے اندر ہے تو وہ اس سے بھی کم پر آ جائے گا، وہ اس کے آدھے پر آ جائے گا، یعنی 40 کلو میں وہ 2 کلو دے گا۔ اب کتنا آسان سی بات ہے۔ اور بڑی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگوں نے جو گھر کے اندر جو پھل فروٹ لگائے ہوتے ہیں، پھل والے درخت لگائے ہوتے ہیں، لوکاٹیں لگی ہوئی ہیں، آج کل اس کا سیزن ہے، خربوزے کسی نے لگا دیے، تربوز لگا دیے، کوئی اور پھل لگا دیے، سبزیاں لگا دی، اب گھر کی کیاری میں لگا دیے، اور ہم اس میں سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کوئی آ جائے لینے والا، آ جائے کچی ہیں، ابھی کچی ہیں، ابھی نہیں ہیں، نہیں دے رہے ہوتے۔ اللہ سے ڈرو، زمین کی نباتات کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے، عشر رکھا ہے، اس کے لیے کمرشل ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے کوئی بہت بڑی زمینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس اگ رہی ہے اس کے اوپر ادا کرنا ہے۔ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے۔ ہم لوگوں کو حق نہیں دے رہے ہوتے، پھر کہتے ہیں اس سال کوئی پھل مزے کا نہیں لگا جی، کچھ سائز بھی چھوٹا تھا اور کچھ پکی بھی صحیح نہیں ہے، کوئی ذائقہ بھی نہیں تھا۔ ذائقہ پڑنے والے اعمال کرتے، پکنے والے اعمال کرتے، سائزوں کو بڑا کرنے والے اعمال کرتے تو آج وہ پک بھی جاتی، وہ تمہاری لوکاٹیں، آج وہ میٹھی بھی ہوتی، آج ان کے سائز بھی بڑے ہوتے، آج ان کا وزن بھی زیادہ ہوتا، لیکن اس وقت تو کیا نہیں، اس وقت تو حساب کتاب میں لگے ہوئے تھے۔ حدیث میں کیا آتے ہیں؟ گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ تو آج پھر ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو صرف کمرشل نہیں، صرف کنالوں پر، جریبوں پر نہیں، جو گھر کی کیاریوں پر بھی لگائے ہوئے اس پر بھی ہم نے عشر ادا کرنا ہے۔ اب دینا کس کو ہے؟ وہ وہی جو زکوٰۃ کے مصارف سورۃ التوبہ میں اللہ نے ارشاد فرمائے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ 8 ان 8 لوگوں کو وہ آپ زکوٰۃ والی ویڈیوز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں، کون مستحق ہیں، ان کو دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔